بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو ان 12 یا 13 جو لوگ تھے ان کے نام بتائے تھے۔ 13 کا نام سرجس بتایا تھا میں نے، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 درہموں کے عوض ان کی جان کو بیچ ڈالا تھا۔ آج اس سے آگے پھر آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہودیوں نے سرجس کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ یہودیوں کو اس مکان میں داخل ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کی تعداد معلوم تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ یہودی وہ جو یونانی بادشاہ تھا، کچھ لوگ اس کے بھیجے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہی ان کو پکڑنے کی وہ غلطی وہ گستاخی کی تھی۔ بعض روایات کے لحاظ سے جس شخص نے 30 درہم کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، اس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ لیکن جب یہ لوگ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب کی شکلیں عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، اور یہ ان کی آنکھوں دیکھا یہ معجزہ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی دکانیں بند ہو جانے کا خطرہ تھا، اور وہ اپنی حکومت ہی جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ اور جو مسلمان تھے ان سب کو انہوں نے قتل کر ڈالا تھا۔ جو ہمارے مسلمان تھے نا 12 یا 13، ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ وہ تو شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں ان لوگوں نے جان دے دی۔ لیکن یہ کہ کوئی کم و بیشی لوگ تھے جو وہ بچے تھے، ان کے لائک ان کی اولاد ہو سکتی ہے، جنہوں نے اپنے والدین سے والد سے جنہوں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا دین کو، ان کے ہی ہوں گے شاید، جو ابھی تک اس دین پر اس ایمان پر قائم ہیں۔ اب تو پتہ نہیں ہیں بھی رہے بھی ہیں وہ یا نہیں۔ خیر، حضرت عیسیٰ لیودس نے سرجس کو حضرت عیسیٰ کی صورت میں دیکھا تو اس کا بوسہ لینے لگا، کیونکہ اس نے بہانہ کیا تھا کہ اگر سب لوگوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، یہ ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو جانا ہے۔ لیکن اس نے ایک شخص کے پاس جا کے سرجس کے پاس جا کے اس کا بوسہ لے لیا، اور یہ ان کو کوڈ ورڈ دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں گا وہی عیسیٰ ہوگا، وہی مسیح ہوگا، تم اس کو قتل کر دینا۔ جب اس نے بوسہ لیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں، وہ سرجس تھا۔ اور سرجس کو انہوں نے، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا، اور کہا تھا کہ آپ کی جگہ پر میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بننا ہے۔ اس نام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ لیودس نے سرجس کو حضرت عیسیٰ کی صورت میں دیکھا تو بوسہ لینے کے لیے قریب چلا گیا۔ انہوں نے اسی کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ وہ چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ مانی، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہونی تھی، اور اس بندے کو بھی سزا ملنی تھی جس نے 30 درہموں کے عوض عیسیٰ علیہ السلام کو بیچا تھا۔ یہ ساری کی ساری روایت چند ایک وہ ہیں جو نصرانیوں کی کتب سے لی گئی ہیں، لیکن ان کا جھوٹ ہے، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ ان کا تصور یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ میں سارا کو بتا رہی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ جو بیان کر رہی ہوں وہ تفسیر ہے، وہ قرآن ہے، وہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں۔ کہ جب انہوں نے لیودس کی شکل کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دیکھا تو انہوں نے سرجس کو قتل کر دیا، اور لیودس جس نے 30 درہموں کے عوض ان کو بیچا تھا، اس بندے نے اس کو جب یہ بات پتہ چلی، یہ روایت ہے چند ایک روایات کے لحاظ سے، یہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، کہ اس نے اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ سرجس کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے انہوں نے غلط فہمی کے تحت، تو لیودس نے یہ چیز دیکھتے ہوئے غیرت سے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو پھانسی لگا لی۔ یہ کچھ مجاہد رضی اللہ سے، اس طرح کر کے مختلف صحابہ کرام سے، مختلف بزرگوں سے جو مفسرین قرآن کریم ہیں، ان کے لحاظ سے یہ جو ہے یہ مختلف روایات ہیں، جس طرح کا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سننے میں آیا، اس طرح انہوں نے لکھی، اور یہ آج تفسیر میں موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ ابن جریر رضی اللہ کے مطابق آپ کے تمام حواریوں کو آپ ہی کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يُؤْمِنَنَّ بِهِ، یعنی ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں، ان کی رائے الگ الگ ہے، ڈیفرنٹ ان کے جو ہے وہ خیالات ہیں، اور مختلف بزرگوں سے جو انہوں نے باتیں سنی ہوئی ہیں وہ اس لحاظ سے ہی ہیں
عیسیٰ کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے، یعنی جب آپ کو دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے تو اس وقت تمام مذاہب یکجا ہو جائیں گے، یعنی تمام لوگ دین اسلام کے پیرو ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ آپ سے مروی ہے، تو 100% یہ سچ ہے، کیونکہ بہت سب سے بڑے مفسرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی ہیں، یہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے ابو مالک فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ کی دوسری حدیث میں ہے، یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں، اور بعض دوسرے بزرگوں نے حسن بصری وغیرہ سے روایت ہے، یعنی کہ جو صحابی نہیں ہیں ان سے روایت ہے کہ یہ نجاشی ہیں اور اہل کتاب ہے یہودی ہیں، یعنی کہ محترم بزرگوں کا، محترم مفسرین قرآن کا اس طرح کر کے یہ خیال ہے۔ لیکن یہاں پر اہل کتاب کا آیت کریمہ کے لحاظ سے یہاں پر اہل کتاب کا ہی ذکر ہوا ہے، تو اہل کتاب یہودی ہوتے ہیں، تو ممکن ہے ان میں نجاشی ہوں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے اتنا نا ڈیپلی، یعنی کہ اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، قسم با خدا حضرت عیسیٰ اس وقت آسمان میں زندہ ہیں، جب وہ نازل ہوں گے تو سب لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت آپ کے اوپر ایمان لانا سب کے اوپر لازم و ملزوم ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن ان کیس اگر ہمارے ہوتے ہوئے یہ حالات آتے ہیں تو ہم بھی ان کے اوپر ایمان لائیں گے، اور ہمارا تو ویسے بھی 1,24,000 انبیاء پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ قیامت سے پہلے آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا، نیک و بد تمام آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جنگ کرتا ہوں، میرے اور ان لوگوں کے بیچ میں کوئی بھی نہ آئے، ان کے ساتھ چاہے وہ ان کے ساتھ جنگ کر کے، جہاد کر کے، یا جیسے بھی ان کو اسلام قبول کروانا ہے تو وہ کروائیں گے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے آپ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ وقت مرنے سے کچھ دیر پہلے، یعنی کہ ایک انسان کی موت ہو رہی ہے چھت گرنے سے، چھت کے گرنے سے لے کر جب تک وہ اس کے اوپر گر رہی ہوتی ہے، اس دوران وہ ایمان لا چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سارے کا سارا حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان پر ظاہر فرما دیتا ہے، اس وقت وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں جب اپنی موت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ان کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور ان کا جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی موت سے پہلے جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت دوسرا قول یہ ہے، روح نکلنے سے کچھ دیر پہلے تک وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر، کہ جو کچھ ہوا تھا، یہ جو کچھ ان کے بڑوں نے بتایا، حواریوں نے جو کچھ ان کو بتایا وہ غلط تھا، حقیقت یہ ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک کو مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا ان کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور تمام اہل کتاب اپنی موت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور نصرانی اور یہودی جو ہے یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ظاہر ہے ساری زندگی آپ لوگ شرک میں، کفر میں آپ کر رہے ہو، حقیقت سب کی کتابوں میں موجود ہے، یہ نہیں کہ صرف قرآن کریم میں ہے، چند ایک جو ہے وہ چیزیں انہوں نے نکالی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ لوگ اتنا کچھ دیکھ کے اپنی کتابوں سے بھی یہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ میں پھینکنا ہے۔ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ان کا جو گروہ ہے جن کا یہ خیال ہے نصرانیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، نصارہ کے اس جاہل گروہ کے عقیدے کو غلط ثابت کرنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ہے، جنہوں نے یہودیوں کی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ نصرانیوں کو چلانے والے یہودی تھے،
اسی طرح نصارہ کے اس جاہل گروہ کو اس وقت ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر تو ان لوگوں نے ایمان لانا ہی ہے اس وقت بھی، اگر نہیں لاتے تو بلکہ لے آئیں گے، کیونکہ ایسا دور ہوگا درخت جو ہیں درخت بھی ہمیں کہیں گے کہ میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، یہ کسی سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اس وقت دور یہ ہوگا کہ نہ بولنے والے بھی بولنے لگ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، سلیب توڑ دیں گے، خنزیر ماریں گے اور جزیہ کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ان کا اعلان یہ ہوگا کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ تلوار کے ساتھ تمہارا مقابلہ کیا جائے گا۔ اس وقت کوئی شرک وغیرہ کوئی چیز نہیں رہے گی، کلمہ صرف اللہ کا ہوگا، صرف اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہم انسان صرف مسلمان ہوں گے، کوئی فرقہ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی یہ یہودیوں کا گمراہ ٹولہ اور بعض نصرانی جن کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، یہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ قیامت کے دن اہل کتاب کے تمام اعمال کی گواہی دیں گے جن کا مشاہدہ انہوں نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کیا تھا، پھر زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے۔ جی ہاں، یہ ساری کی ساری تفسیر تھی۔ انشاءاللہ بقیہ آپ کو میں بتاؤں گی کل قیامت کے بارے میں کہ ان کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، کس طرح کر کے ان کے حالات ہیں۔ فی الحال یہ لوگ دیواریں گریا وغیرہ یا جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس حوالے میں ملے گا۔ بقیہ کروں گی انشاءاللہ آخری کل، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔